السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربي زدني علما۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ محترم طالبات، پہلے ہم آیت نمبر 6 سے 15 تک لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 6 میں یوں فرماتا ہے: ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان یقیناً الذین جنہوں نے، ان لوگوں نے، کفروا کفر کیا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ان پر، انذرتہم آیا آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم نہ، تنذرہم نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یقیناً جنہوں نے کفر کیا، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ختم مہر لگا دی، اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوہ پردہ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عظیم دردناک عذاب ہے، بڑی عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اور ان میں سے وہ لوگ، من یقول جو یہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، ان میں سے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر، بالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین وما اور نہیں، ہم وہ سب بمؤمنین ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں، در حقیقت اصل میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، جو مومنین ہیں، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ نہیں شعور رکھتے، ان کو افسوس بھی نہیں ہوتا، وہ خیال بھی نہیں کرتے، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور حقیقت میں دراصل وہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ اس بات کی عقل نہیں رکھتے، وہ شعور نہیں رکھتے، ان کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم خود اپنے آپ کو، اپنے نفس کو
دھوکے میں ڈالے رکھے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، فزادہم اللہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ کرتا ہے ان کو، مرضا ان کے بیماری میں، فزادہم اللہ مرضا پھر زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے ان کی بیماری میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم بڑا دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون بسبب اس کے کہ کانو وہ کرتے تھے، کیا کرتے تھے وہ لوگ، یکذبون وہ جھوٹ بولتے تھے، وَلَهُمْ عذاب علیم ان کو دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ اس وجہ سے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اس سبب سے کہ کانو یکذبون وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ جھٹلاتے تھے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی بیماری میں مزید بڑھاوا کر دیا، مزید بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے، بما کانوا یکذبون بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، جب ان سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا تم فساد نہ پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا تم فساد مت پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، قالوا تو وہ سب کہتے ہیں، انما نحن مصلحون یقیناً ہم سب اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم مصلحین ہیں، ہم فساد نہیں برپا کرتے، ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ منافقین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب ان سے کہا جاتا ہے تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم مصلحین ہیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، الا خبردار، انہم یقیناً وہ سب، هم المفسدون وہ فساد برپا کرنے والے ہیں، وہ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون اور لیکن وہ نہیں شعور رکھتے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں، یہ بھی خیال نہیں، اس بات کا خیال نہیں ہے کہ وہ فساد پھیلا رہے ہیں، بلکہ وہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے فساد کو اصلاح سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے فساد کو اصلاح کا کام سمجھ رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آمِنُوا ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ جیسے ایمان لائے وہ لوگ، قالوا تو کہتے ہیں، انؤمن کیا ہم ایمان لے آئیں گے، کما آمن السفہاء جس طریقے سے بیوقوفوں نے ایمان لا رکھا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ کما آمن الناس جیسا کہ اور لوگ ایمان لے آئے ہیں، قالوا تو وہ کہتے ہیں، کما آمن السفہاء کیا ہم، کما آمن السفہاء قالوا انؤمن کیا ہم ایمان لے آئیں اس طریقے سے، کما اس طریقے سے، آمن السفہاء جس طریقے سے بیوقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں، سوال کرتے ہیں، کراس کوشچن کرتے ہیں، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون سن لو، الا خبردار سن لو، انہم هم السفہاء یقیناً وہ سب سفہاء ہیں، وہ سب بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون بے شک وہی بیوقوف ہے لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لے آئے، خبردار حقیقت میں وہ خود ہی بیوقوف ہیں لیکن وہ اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب لَقُوا الَّذِينَ وہ لوگ ملاقات کرتے ہیں، آمنوا ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا ہے یعنی مومنین سے، قالوا تو وہ کہتے ہیں مومنین سے ہم ایمان لے آئے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، وَإِذَا اور جب خلو جب وہ تنہا ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ
کس کی طرف جاتے ہیں؟ اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ملتے ہیں، جو شیاطین ہیں یا جو شیطان صفت لوگ ہیں ان کے پاس جا کر جب ملاقات کرتے ہیں تو وہاں جا کر کہتے ہیں قالو، وہ لوگ کہتے ہیں ان سے انا معکم، یقیناً ہم لوگ تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، یقیناً ہم مستہزئون مذاق کرنے والے، ہم تو ان کے پاس جا کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ہم مومنین کے ساتھ نہیں ہیں، حقیقی معنی میں ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ یستہزئ مذاق کرتا ہے بہم ان سے، ویمدہم اور مہلت دیتا ہے ان کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقین کو مہلت دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، طغیان سرکشی کو کہتے ہیں، یعمہون بھٹکتے پھرتے ہیں، ویمدہم اور مہلت دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون بھٹکتے پھرتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ لوگ جنہوں نے اشتروا خریدا الضلالہ گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے، انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، فما تو ایسا نہیں ہے، ربحت نفع بخش نہیں ہے وہ تجارت ان کی تجارت جو ہے، تجارتہم ان کی تجارت، فما ربحت فائدہ مند نہیں ہے، پروفٹ نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ لاس میں ہیں، وما کانوا مہتدین اور نہ ہوئے، وما کانوا اور نہ ہوئے وہ مہتدین ہدایت پانے والے، تو حقیقی معنوں میں ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ جو بزنس کر رہے ہیں وہ گمراہی کو خرید رہے ہیں ہدایت کے بدلے، تو یہ ہدایت کے بدلے ان کا خریدنا، گمراہی کو خریدنا یہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ نقصان ہے ان کے لیے، پھر اس کے بدلے تو جہنم ملنے والا ہے، تو وہ گھاٹے کی تجارت کر رہے ہیں، نقصان کی تجارت کر رہے ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، مثلهم ان کی مثال یعنی منافقین کی مثال ہے، منافقین کی مثال کے ذریعے منافقین کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ، تو منافقین کی صفت کو مثال کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ، مثلهم ان کی مثال، ان لوگوں کی مثال، کن لوگوں کی؟ منافقین کی، کمثل الذی استوقد نارا، ان لوگوں کی جیسی ہے جو آگ، جس نے استوقد نارا آگ جلائی، استوقد جلانا، نارن آگ، مثلهم ان لوگوں کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے آگ جلایا، فلما پھر جب، اضاءت روشن کر دیا، آگ جلایا جب روشن کر دیا، ما حولہ جو اس کا ارد گرد، یعنی جب آگ کو جلاتے ہیں تو آس پاس کی چیز روشن ہو جاتی ہے، تاریکی چھٹ جاتی ہے اور روشنی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ما حولہ اس کے اطراف روشنی آ جاتی ہے، ذهب اللہ بنورہم، پھر کیا ہوتا ہے اچانک، ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو پھر کیا ہے، ذهب لے گیا اللہ نے بنورہم ان کی روشنی کو، یعنی وہ لوگ روشنی جلاتے ہیں، روشنی نکلتی ہے، ہاں اطراف میں اجالا ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر باقی رہتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس اجالے کو، اس روشنی کو ختم کر دیتا ہے، اچانک اس اجالے کو، اس روشنی کو اچک لیتا ہے اور پھر تاریکی چھا جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اچک لیتا ہے اور تاریکی پھر سے چھا جاتی ہے، ذهب اللہ بنورہم، تو ما حولہ ان کے اطراف جو بھی یعنی اجالا ہے، روشنی ہے، ذهب اللہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس روشنی کو واپس لے لیتے ہیں، بنورہم ان کی روشنی کو، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون اور چھوڑ دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو، ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھ پاتے ہیں، تو جو منافقین ہیں نا ان کی مثال بیان کر دی گئی کہ ان کے اندر، ان کے دلوں کے اندر جو یعنی نفاق، اعتقاد کے سلسلے میں، عقیدے کے سلسلے میں جو نفاق پایا جاتا ہے ان کے سلسلے میں، تو ان کی مثال وہی ہے، ان کے خوش فہمی میں ہے یہ لوگ، وہ لوگ جو خوش فہمی میں ہوتے ہیں، ان لوگوں کی مثال بیان کی گئی کہ وہ لوگ جو خوش فہمی میں ہوتے ہیں، وقتی طور پر روشنی کو حاصل کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم روشنی میں آ گئے، لیکن اچانک جب روشنی چلی جاتی ہے تو پھر مایوس ہو جاتے ہیں، تو ان کی زندگی اور ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ منافقین جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم ہدایت یافتہ ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو کچھ وقت کے لیے روشنی کو جلاتے ہیں اور کچھ وقت کے لیے روشنی ان کے اطراف میں نظر بھی آتی ہے، لیکن اچانک وہ روشنی چلی جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس روشنی کو، اس اجالے کو ختم کر دیتا ہے، پھر وہ اندھیرے میں
ہوتے ہیں، ان کے اوپر اندھیرا اور تاریکی چھا جاتی ہے، وہ مایوس ہو جاتے ہیں. تو یہی زندگی ہے منافقوں کی، جن کے دلوں میں نفاق کی علامت پائی جاتی ہے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. صم وہ بہرے ہیں، بکمن وہ گونگے ہیں، عمی وہ اندھے ہیں، فہم تو وہ سب لا یرجعون وہ نہیں لوٹتے. کس چیز کی طرف نہیں لوٹتے ہیں؟ حق کی طرف، ہدایت کی طرف، صراط مستقیم کی طرف نہیں لوٹتے ہیں. کیوں نہیں لوٹتے ہیں؟ وہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. ان کے دلوں کے اندر نفاق پایا جاتا ہے. ان کے دلوں کے اندر نفاق پائے جانے کی وجہ سے وہ سنتے ہیں لیکن بہرے ہیں. سنتے تو ہیں لیکن کیا ہے، جو قرآن و حدیث کی باتیں ہیں ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی. گونگے ہیں وہ لوگ، حق بات کو تسلیم نہیں کرتے، حق بات کی وضاحت نہیں کرتے ہیں. زبان دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیکن کچھ بولتے نہیں ہیں حق بات کو چھپاتے ہیں. فہم اور عمیون وہ لوگ اندھے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہے کہ صراط مستقیم کا راستہ کون سا ہے، ہدایت کا راستہ کون سا ہے، پھر بھی وہ ان کی زندگی جو ہے اندھے کی مانند ہے. حق کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کو اپناتے نہیں اور اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس پر چلتے نہیں ہیں. فہم لا یرجعون اور وہ نہیں لوٹتے ہیں. کس چیز کی طرف نہیں لوٹتے ہیں؟ حق کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف منافقین نہیں لوٹتے ہیں. بہرحال اب یہاں سے پھر اس کی ہم تفسیر کریں گے. لفظی ترجمہ تھا یہ. تو ہم نے اس سے پہلے جو تفسیر کی تھی آپ لوگوں کے سامنے، تو اسی کی کنٹینیویشن ہے. 11ویں آیت سے دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، فساد برپا نہ کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد کیوں پھیلائیں گے، ہم اصلاح کرنے والے ہیں. الا، ایسی بات نہیں ہے، سن لو، خبردار، انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، بے شک یہی لوگ جو اپنے آپ کو مصلحین سمجھ رہے ہیں، جو کہ فسادی ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں زمین پہ، یہ لوگ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن اس بات کی وہ شعور نہیں رکھتے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، دیگر کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں فساد برپا نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، مصلحین ہیں. تو اس سے مراد منافقین ہیں. تو منافقین کے بارے میں آیا ہے. اب دیکھو یہاں پہ لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد نہ برپا کرو. یہاں فساد سے مراد کفر ہے، معصیت ہے، کفرانہ عمل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی. اس کے بعد ابو جعفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں فساد برپا نہ کرو سے مراد یہ ہے کہ زمین میں معصیت کا ارتکاب مت کرو، گناہ کا کام نہ کرو، کیونکہ ان کا فساد معصیت پر مبنی تھا. جو منافقین تھے ان کا فساد کیا ہے؟ ان کا فساد معصیت یعنی نافرمانی تھی. جو شخص زمین میں اللہ تعالیٰ کی خود نافرمانی کرے یا کسی کو اس نافرمانی کا حکم دے، کوئی بندہ خود اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا کسی کو اس نافرمانی کا حکم دیتا ہے، برائی کے راستے پر لے جاتا ہے، تو گویا وہ زمین میں فساد برپا کر رہا ہے، زمین میں فساد پھیلا رہا ہے. کیونکہ زمین و آسمان کی بہتری اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاعت بجا لائی جائے. اس میں زمین و آسمان کی بھلائی اور بہتری ہے. اگر ایسا نہیں ہو رہا، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، معصیت میں ملوث ہیں لوگ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں. دیکھو جی، منافقین کی فساد کی قسمیں ہیں. ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر طبری میں فرماتے ہیں، ابن جریر طبری رحمہ اللہ، کہ منافقین کے زمین میں فساد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں. وہ فساد پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ رب کی نافرمانی کرنا، معصیت کا ارتکاب کرنا، گناہ میں ملوث ہو جانا، اس کو رب کی نافرمانی کو فساد سے تعبیر دیا گیا ہے.
تو جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کاموں کو بجا لانا، گناہ کا ارتکاب کرنا، یہی فساد ہے، یعنی فرائض کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں پہ فساد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، قرآن آیات کو جھٹلانا، اس کی تنکیر کرنا، قرآن آیات پر عمل نہ کرنا، جو فرائض ہے اس کو ضائع کر دینا، اس کو نقصان کر دینا۔ مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ ہے، سمجھ رہے، یعنی نماز قائم کرو، لیکن اگر آپ اس فرضیت کو چھوڑ رہے ہیں، یعنی اس کو نقصان کر رہے ہیں، اس کو ضائع کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، تو آپ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، یا آپ ہیں اور آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی نماز کی طرف نہیں جا رہے ہیں، مسجد کی طرف نہیں جا رہے آپ کی وجہ سے، تو پھر یہ کام یہ ہوا کہ آپ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ ایک تو آپ خود نماز نہیں پڑھتے، اور آپ کچھ ایسے کام میں ملوث ہیں جس کے ساتھ آپ کے ساتھی لوگ بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ مجلس ہو یا کچھ بھی کہیں بھی ہو، چاہے پارک میں ہو، سنیما ہال میں ہو، تھیٹر میں ہو، یا سارے لوگ گھر میں بیٹھ کے سیریز دیکھتے ہوں، جو بھی جو آپ کو ایک نیکی کے کام کرنے سے روکتی ہے وہ مجلس، تو مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ وہاں فسادی ٹھہرے۔ تو ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرائض کو ضائع کرتے ہیں وہ لوگ، تو وہ لوگ فسادی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس دین کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ منافقین کا مسئلہ کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں نا پختہ ایمان نہیں ہوتا ان کا۔ ہاں، مرض جو اس سے پہلے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض پایا جاتا ہے، بیماری پائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے بیماری؟ نفاق کی بیماری، وہ شک کی بیماری، وہ مشکوک ہوتے ہیں، وہ شک کرتے ہیں اور ان کا عمل بھی مشکوک ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے بارے میں پختہ ایمان نہیں رکھتے ہیں منافقین، جس کی تصدیق اور جس کی حقانیت کے ایمان کے بغیر وہ کوئی عمل قبول ہی نہیں فرماتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب عمل کو قبول فرمائے گا؟ جبکہ اس عمل کے سلسلے میں آپ کا پختہ ایمان ہو کہ میں عمل جو کر رہا ہوں اخلاص کے ساتھ، خلوص الہیت کے ساتھ، قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اس نیت سے جب آپ کریں گے تبھی آپ کو اس عمل کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اس کا بدلہ دے گا۔ آپ عمل تو کر رہے ہیں لیکن اس میں شک ہے، تو پھر عمل اگر اس میں شک موجود ہو تو پھر وہ عمل باطل ہو جاتا ہے، مردود ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو منافقین تھے نا، یہ تو عمل کرتے تھے لیکن ان کے عمل میں خود ان کو شک تھا، خود تو شک و ریب میں مبتلا تھے، مگر مومنوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ خود جو ہے ان کا ایمان ان کے دلوں میں جو ہے صحیح نہیں ہے، صحیح سے پیوست نہیں ہے، پختہ نہیں ہے، ایمان کی پختگی نہیں ہے ان کے دل میں، ان کے دل میں 100% ایمان پیوست نہیں ہے، لیکن مومنین ان کو جھٹلاتے ہیں، مومنین کے اعمال کو جھٹلاتے ہیں، ان کی تکذیب کرتے ہیں یا ان کا استہزاء کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں یہ منافقین لوگ، اور اہل تکذیب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور جو مومنین کے مخالفین ہیں یعنی کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، ان کا سپورٹ کرتے ہیں۔ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ان لوگوں جیسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرنے والے ہوتے ہیں، تو جب بھی موقع ملتا ہے کفرانہ عمل کرتے ہیں یہ۔ تو ان کا ایمان جو ہے نا ٹھوس ایمان نہیں ہوتا، پختہ ایمان ان کے دلوں میں پیوست نہیں ہوتا ہے، خود ایمان کے سلسلے میں منافقین شک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے منافقوں کا زمین میں فساد برپا کرنا۔ اب پھر سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ کہ ہم لوگ اصلاح کرنے والے ہیں، پھر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے، وہ لوگ اصلاح کرنے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، کہ ہم لوگ اصلاح کرنے والے ہیں، وہ زمین میں اصلاح کرنے والے ہیں، ایسا وہ سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زمین میں فساد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مومن کافروں کو اپنا دوست بنا لے، سمجھ رہے؟ کافر کو اپنا دوست بنا لینا، کیسا دوست؟ جگری دوست۔ کافروں کو جگری دوست بنا لینا یہ بھی فساد کی ایک جڑ ہے، یہ بھی ایک فساد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔
اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں۔ تو مومنوں اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچ جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور مومنوں اگر تم ایک دوسروں کے دوست نہیں ہوگے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو ختم کر دیا ہے کہ جو لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ان سے تم دوستی مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرون اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ سورہ نساء آیت نمبر 144 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنا، یعنی آپ کو جگری دوست بنانا ہے، کسی کے ساتھ دوستی بھی نبھانی ہے تو مومن ہونا چاہیے۔ آپ عورتیں ہیں تو آپ کو دوستی، آپ کی سہیلی مومنہ ہونا چاہیے، مومنہ عورت ہونی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 144 میں کہ مومنوں کے علاوہ کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کارروائی کے لیے کھلی حجت دے دو؟ اللہ چیلنج کرتا ہے یہاں پہ کہ تم اگر ان کے ساتھ جگری دوستی کرو گے، یعنی بیسٹ فرینڈ شپ ان کو بناؤ گے، ان کے ساتھ بیسٹ فرینڈ شپ ہوگی تمہاری، تو پھر جو یہ تمہارے لیے خسارہ ہے، وہ لوگ فسادی ہیں، تمہیں بھی اس فساد میں مبتلا کر دیں گے۔ اس لیے ہوشیار رہو، دوستی بھی نبھانی ہے تو پھر کس سے نبھانی ہے؟ تمہیں مومنین سے نبھانی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نساء میں اس کے بعد والی آیت میں 145 والی آیت میں فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولا تجد لهم نصیرا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور وہاں آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ منافقین کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا آدمی نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ تو یہ جو نفاق کی علامت ہے نا، یعنی قرآنی آیات یا احادیث نبویہ کے سلسلے میں شک کرنا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، آمنا صدقنا۔ آپ کوئی قرآن کی بات سن لیں، کوئی حدیث کی بات سن لیں، فوراً اس پر عمل کرنا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، پریکٹیکلی کرنا ہے، شک میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآنی آیات، ہر آیت متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے صراط مستقیم کی طرف ہدایت یافتہ ہونے کے لیے رہنمائی کرتی، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ شک کر رہے ہیں تو آپ کی عقل میں کھوٹ ہے، آپ کی عقل میں نقص ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ غلط ہوگا، آپ کی سوچ غلط ہوگی، آپ کی تھنکنگ پاور غلط ہوگی۔ وہاں پہ قرآن کی کوئی بات، حدیث کی کوئی بات ہمارے عقل سے نہیں ٹکرانی چاہیے۔ کوئی بات عقل کو نہیں سمجھ میں آتی پھر بھی اس پر ایمان لانا، یہی تو مومن کی صفت ہے کہ قرآن کی وہ آیات یا احادیث کی وہ بات جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی پھر بھی اس پر عمل کرنا، اس کے سلسلے میں سوچنا نہیں، عقل کو دوڑانا نہیں ہے۔ جیسے غیب کی باتیں ہیں، امور غیبیہ ہیں، قیامت کب آئے گی، قبر کے اندر کیا سوالات ہونے والے ہیں، قبر کے اندر جو بھی احوال و کیفیت ہونے والی ہے، جو بھی سوالات ہونے والے ہیں، یا جو قبر کے اندھیری کوٹری کے ہولناکیاں ہیں، یا قیامت کی جو ہولناکیاں جس کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں تذکرہ آیا ہے، اس کے سلسلے میں زیادہ عقل کو دوڑانا نہیں ہے، بلکہ آمنا صدقنا، اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی تصدیق کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اگر عقل کو دوڑاتے تو پھر ہم مشکوک ہو جائیں، ہاں اس چیز کے سلسلے میں شک کرنے لگیں گے، اور جب شک کرنے لگیں گے تو شیطان خیالات کو کہیں اور لے جائے گا، ایسے ہی لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ تو قرآنی آیات اور حدیث کے سلسلے میں کوئی شک کی بات نہیں آنی چاہیے۔ اگرچہ آپ شک کر رہے ہیں تو یہ نفاق کی علامت پائی جا رہی ہے، آپ کو فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رجوع ہو کے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور ہمیشہ کے لیے شک میں مبتلا ہونے کی جو بھی صورت ہے اس سے دور رہنا چاہیے، اپنے دامن کو بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں جیسے ایمان لے آئے جو بیوقوف ہیں، بیوقوف کی طرح ہم بھی بیوقوف بن جائیں، اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، سن لو خبردار، وہی لوگ بیوقوف ہیں حالانکہ وہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔
کہ منافقین ہی بیوقوف ہیں، مومنین ہرگز بیوقوف نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگ ایمان لے آؤ، جس طریقے سے مومنین ایمان لائے ہیں اللہ پر اور غیب کی باتوں پر، یعنی جس طرح لوگ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور بعد الموت، اس کے بعد جنت اور جہنم پر ایمان لے آئے ہیں، امور غیبیہ پر ایمان لائے ہیں، غیب کی باتوں پر ایمان لائے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں پر بھی ایمان لائے ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں، جس کی اس نے اپنے بارے میں مومنوں کو خبر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس پر مومنین ایمان لاتے ہیں، لہٰذا تم بھی ان پر ایمان لاؤ۔ جس طریقے سے مومنین مومنانہ زندگی گزار رہے ہیں، منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی مومنانہ زندگی گزارو اور مومنین کی طرح اسی طریقے سے فرما بردار بن جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور رسول کی احکام کی بجاوری فرما بردار ہو جاؤ، اور جو بھی محرمات ہیں ان کو چھوڑ دو، جو بھی حرام کے کام ہے اس کو چھوڑ دو، اور اللہ اور رسول کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، بھلا جس طرح بیوقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں گے؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں لائیں گے بیوقوف کی طرح ایمان۔ اللہ تعالیٰ منافقین پر لعنت فرمائے، انہوں نے سفہاء بیوقوفوں سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لیا۔ اللہ اکبر، انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو عمل تھا، اس عمل کے سلسلے میں صحابہ کو بیوقوف جانا ان لوگوں نے۔ تو ابن عباس، ابن مسعود اور کئی ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ روایت ہے کہ ربیع بن انس اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم وغیرہ کا بھی یہی قول ہے کہ منافقین کہتے تھے، جو لوگ مدینے میں موجود تھے منافقین، وہ لوگ کہتے تھے کیا ہم اور انہی کی طرح انہی کے طریقے پر ہو جائیں؟ حالانکہ وہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ان کے طریقے پر ہم کیوں ہو جائیں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، کہا الا انہم هم السفہاء، سن لو بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں جو صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، صحابہ کے اعمال کو بیوقوفانہ عمل کہہ رہے ہیں، یہ لوگ خود بیوقوف ہیں، اور ان کی صفاحت، ان کی بیوقوفی اور بے عقلی کو انہی میں محصور قرار دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہم لوگ بیوقوف ہیں۔ یعنی ان کی جہالت کی انتہا یہ ہے کہ وہ جانتے بھی نہیں کہ کس قدر ضلالت، گمراہی اور جہالت میں منافقین مبتلا ہے۔ اس کا علم بھی منافقین کو نہیں، اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ منافقین اس بات کو بھی نہیں جانتے ہیں کہ ہم لوگ خود گمراہ ہیں، ہم لوگ جہالت میں مبتلا ہیں، ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یہ بات ان کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ اس سے بڑھ کر اندھے پن اور ہدایت سے دوری کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ خود بیوقوف ہیں اور لوگوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ لوگ مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ کافروں سے ملتے ہیں، شیطان کی ٹولیوں سے، جماعت سے ملتے ہیں، جو شیاطین صفت انسان ہیں، جو کافر کفار ہیں اور مشرکین ہیں، جو مسلمان کے مخالفین ہیں، مسلمان کے دشمن ہیں، ان سے جب ملتے ہیں اکیلے میں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، ان لوگوں سے تو ہم صرف مذاق کر کے آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نہیں رہتے۔ جو مومنین ہیں ان کے پاس جو ہم جاتے ہیں تو صرف ان کے ساتھ مذاق کر کے آتے ہیں، ایکچولی ہمارا پورا پختہ ایمان نہیں ہے، ان کے ساتھ نہیں، ہم آپ کے ساتھ، آپ کے دوست ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، تو اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، چھوٹ دے رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ جو مومنین کے تعلق سے پروپیگنڈے کرتے ہیں، سازشیں رچتے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو چھوٹ دیا ہے، ڈھیل دیا ہے۔
وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، اور اس سرکشی میں، اس ضلالت و گمراہی میں وہ ٹھوکر کھاتے ہوئے بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کا مکر و فریب، کس طریقے سے وہ مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اور رسول کو، مومنین کو کس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں، کس طریقے سے وہ چیٹنگ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں بیان کیا گیا یہاں پہ آیت نمبر 14-15 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ منافق مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یعنی یہ لوگ مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایمان اور دوستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے، چیٹنگ کرنے کے لیے دوستی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دوست ہیں، مگر ان کا ایمان اور دوستی کا اظہار نفاق ہے، تصنع ہے، تقیہ پر مبنی ہوتا ہے، تصنع بناوٹی ہے۔ یہ جو ان کا ایمان ہے نا، یہ ایمان میں پختگی نہیں ہے، کھوکھلا پن ہے، بناوٹی ہے، یہ لوگ ایکٹنگ کر رہے ہیں، مومن ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں لوگ۔ تصنع کا مطلب ہوتا ہے ایکٹ کرنا، ایکٹنگ کرنا، بناوٹی۔ تو ان کا جو ایمان ہے وہ اصل نہیں ہے، ان کے دلوں میں اصلی ایمان باقی نہیں ہے، بلکہ بناوٹی طور پر یہ لوگ مظاہرہ کرتے ہیں مومنوں کے پاس جا کے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے مددگار ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے سپورٹر ہیں، حالانکہ ان کا جو بھی دوستی ہے یا جو ایمان ہے اس کا مظاہرہ نفاق پر، تصنع پر اور تقیہ پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے کیا ہوتا تھا جی، جب بھی جنگ کی بات آتی تھی، جنگ میں شرکت کرنے کی، تو منافقین دور بھاگتے تھے، پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور جب مال غنیمت حاصل کرنے کی بات آتی تھی، یعنی جنگ میں مسلمانوں کی فتح یابی ہو جاتی تھی، مسلمان جیت جاتے تھے، مسلمان فتح یاب ہو جاتے تھے، کامیاب ہو جاتے تھے، تو مال غنیمت جب جمع ہوتا تھا تو سب سے پہلے صف اول میں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑتے تھے، تو جان گنوانے کے لیے ڈرتے تھے، لیکن جب پروفٹ کا معاملہ آتا ہے، جب منافع حاصل کرنے کا معاملہ آتا ہے، مال غنیمت کی تقسیم کی بات آتی ہے، تو فوراً صف اول میں آ کے کھڑے ہوتے تھے کہ ہمارا جو شیئر ہے ہمیں دو، ہمارا حصہ ہمیں دو۔ تو مومنین کو جنگ کے فتح یابی کے بعد جو بھی مالی غنیمت حاصل ہوتی تھی انہیں بھی شریک کر لیں، اس لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے، دوستی کرتے تھے۔ تو یہ دوستی صرف ایکٹنگ تھی ان کی۔ پھر جب یہ اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں، یعنی کفار کے پاس، مشرکین کے پاس جاتے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شیطانوں سے یہاں بڑے بڑے علماء یہود اور مشرکین اور منافقوں کے سردار مراد ہے۔ تو یہاں شیاطین سے مراد کون ہے؟ یہودیوں کے بڑے بڑے علماء اور مشرکین اور منافقین کے سردار مراد ہیں۔ تو جب یہ لوگ مشرکین، منافقین، کفار کے سردار کے پاس جاتے ہیں یا یہودیوں کے علماء کے پاس جاتے ہیں جو مسلمانوں کے مخالفین ہیں، تو وہاں جا کے ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ان کے پاس صرف ایسے ہی جاتے ہیں، ایکٹنگ کر کے آ جاتے ہیں، ان سے مذاق کر کے آتے ہیں ہم لوگ، ظاہری طور پر ہم آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہمیشہ آپ کا سپورٹ کریں گے۔ تو اس طریقے سے منافقین کی ایک صفت بیان کی گئی۔ تو یہ جو منافقین کی صفت ہے نا جی، یعنی مومنین کو دھوکہ دینا، ایسی صفت آپ دیکھیں گے آج کل بھی دور حاضر میں بھی ہم دیکھتے ہیں، جماعت و جمعیت میں بعض لوگ جو اخلاص اور الہیت کے ساتھ کام نہیں کرتے، صرف منافع حاصل کرنے کے لیے، سیٹ حاصل کرنے کے لیے، منصب پانے کے لیے، عہدہ پانے کے لیے، فیمس ہونے کے لیے، اپنی فیم کے خاطر، اپنے ناموری کے خاطر جو ہے جماعت و جمعیت کے ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ اور جب وقت آتی ہے اسلام کو سپورٹ کرنے کا، مسلمانوں کا تعاون کرنے کا، تو گھر میں آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، پروٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، احتجاج کرنے کے لیے ان کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ ان کی دوستی کافروں سے ہوتی ہے، ان کی دوستی مشرکین سے ہوتی ہے۔ اب پروٹیسٹ کرنے آئیں گے تو ان کا نام آ جائے گا نا اس میں، لسٹ میں، پھر جو ان کی دوستی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، ہندو، مسلم، کرسچن سب بھائی بھائی۔ کیسے ہو سکتا بھائی؟ آج کل ایک طبقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے، خاص کر یعنی کوسٹل آندھرا، وجے واڑہ، یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک جماعت ہے، ایک تنظیم ہے جو ہندو، مسلم، کرسچن سارے لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی چارگی کا پیغام دیتے ہیں اور سوشل سروس کرتے ہیں، سماجی خدمات کرنے
کا دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ. تو اس میں مسلم لیڈرز بھی ہیں اس کے اندر. اور ایک آرگنائزیشن ہے مسلم حقوق پوراٹا سمیتی. یہ بھی آندھرا کی ایک تنظیم ہے, مسلم حقوق پوراٹا سمیتی, یعنی مسلمانوں کے حقوق کی تحفظ کی ایک تنظیم ہے, مسلمانوں کے حقوق کی تحفظ کرتی. اور ایک تنظیم ہے ہندو مسلم کرسچن بھائی, یہ بھی ایک تنظیم ہے. تو ان کا جو عمل ہے نا, یہ جو آیت ہے ان پر سیٹ ہوتا کہ جب وہ واقعی طور پر حقیقی معنی میں اسلام کو, مسلمانوں کو ان لوگوں کی ضرورت ہوتی نا, یہ لوگ باہر آ کے پروٹیسٹ نہیں کریں گے, احتجاج نہیں کریں گے یا سپورٹ نہیں کریں گے. لیگل پروسیس سے کورٹ کے پاس جا کے کورٹ میں پٹیشن رکھنا ہے, ان کے پاس پاور ہے لیکن نہیں آئیں گے. کیوں؟ ان کی جو پرسنالٹی ہے, ان کی جو شخصیت ہے, ان کی دوستی غیر مسلموں کے ساتھ ہے, مشرکین کے ساتھ ہے, کفار کے ساتھ ہے. تو یہ لوگ مسلمانوں کی سپورٹ کبھی نہیں کرتے. لیکن مسلمانوں کی لیڈرشپ چاہیے ان کو, مسلمانوں کی لیڈرشپ چاہیے. لیکن جب مسلمانوں کو ضرورت ہوتی ہے, ان لوگوں کی یہ لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا بہانہ بنا دیتے ہیں ہم لوگ آؤٹ آف اسٹیشن, آتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو دوستی ہے نا کفار و مشرکین کے ساتھ, اس میں دراڑ پیدا ہو جائیں گے. تو کفار و مشرکین کے ساتھ جو دوستی ہے اس کو یہ لوگ پریارٹی دیتے ہیں, اس کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن مسلمانوں کو وقت کے میں کام آنا ہے. مسلم حقوق پوراٹا سمیتی کہتے تو یعنی مسلمانوں کی حقوق کے تحفظ کی تنظیم, لیکن ایسا ہوتا نہیں. وہ لوگ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لیتے. ہندو مسلم کرسچن بھائی کہتے ہیں, لیکن یہ واقعی معنی میں کسی کا سپورٹ نہیں کرتے, بس اپنی ناموری کے لیے ایک تنظیم بنا چکے ہیں. اور جب ضرورت پیش آتی ہے مسلمانوں کو, مومنین کو, تو یہ لوگ کبھی آ کے سپورٹ نہیں کرتے. حالانکہ ان کے پاس میڈیا بھی ہوتا ہے, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا سے تعلقات ہوتا ہے, وکلا سے, یعنی جتنے بھی ججز ہیں اور اسی طریقے سے جو ایڈوکیٹس ہیں ان سے ان کا تعلق ہوتا ہے, لیکن یہ مسلمانوں کی سپورٹ نہیں کرتے. تو یہ نفاق کی علامت ہے. صرف عہدہ کے لیے, منصب کے لیے, یعنی فائدے مند کے لیے, فائدے کے لیے, مفاد کے لیے, مفاد پرستی, سیلفشنس, اس کے لیے جو ہے یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں. جب وقت کی ضرورت ہوتی ہے مسلمانوں کو سپورٹ کرنا, یہ لوگ کبھی آتے نہیں. ایسے منافق صفت لوگ آج بھی ہمارے جماعت و جمعیت میں پائے جاتے ہیں, جن سے ہمیشہ جماعت و جمعیت کا خسارہ ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اپنے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شیاطین, جن و انس میں بھی شیطان ہوتے, کیا شیطان, یہ جو مردود شیطان ہیں, تو کیا جناتوں اور انس کے علاوہ انسانوں میں بھی شیطان پائے جاتے ہیں؟ تو ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اپنے تفسیر میں فرماتے ہیں, تفسیر طبری میں, کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انعام میں آیت نمبر 112 میں فرماتا ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. انسانوں اور جناتوں کے شیاطین, انسانوں میں سے بھی شیطان ہوں گے اور جناتوں میں شیطان ہوں گے. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. اور اسی طرح ہم نے شیاطین یعنی شیطان سیرت انسان, یعنی شیطان کی جو صفت پائی جاتی ہے نا, وہ صفت انسانوں میں پائی جاتی ہے. قرآن کی آیتوں کا انکار کرنا, اللہ کی باتوں کو جھٹلانا, اللہ کی باتوں کی تنکیر کرنا, قرآن و حدیث کی باتوں کو نہ ماننا, تو یہ شیطان کی صفت ہے. شیطان بھی قرآن و حدیث سے پیچھے ہٹتا ہے نا, اللہ کی فرما برداری سے پیچھے ہٹتا ہے. تو جو لوگ اللہ کی فرما برداری سے, اللہ کی اطاعت سے پیچھے ہٹتے ہیں, ان کو شیطان صفت انسان کہا جاتا ہے. اور اسی طرح ہم نے شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا. وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمع شدہ باتیں ڈالتے رہتے تھے. تو شیطان صفت انسان بھی ہوا کرتے ہیں. تو شیطان کا کام کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی بات سے پیچھے بھاگنا. تو وہ انسان جو قرآن و حدیث کی بات سے پیچھے ہٹتا ہے اور شیطان کی باتوں میں آ کر شیطانی زندگی گزارتا ہے, تو ایسے لوگوں کو شیاطین کہا جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ 14ویں آیت میں قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون.
یقیناً ہم لوگ تمہارے ساتھی ہیں، ہم تو صرف مسلمانوں کے پاس جا کے ان کی استہزاء کرتے ہیں، ان کی استہزاء کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو استہزاء کا معنی کیا ہے؟ یعنی ہم تو ان مسلمانوں سے مذاق اور کھیل تماشا کرتے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں ان سے حقارت آمیز مذاق کرتے ہیں، ان کو حقیر جانتے ہیں، ان کی ویلیو نہیں ہے ہمارے پاس، وہ لوگ بیوقوف ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی روش کے مقابلے میں فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے اور وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے مذاق کرے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ خبر دی ہے کہ وہ روز قیامت ان سے ہنسی مذاق کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ تو سورہ حدید کی آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن منافق مراد مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے اور روشنی سے حاصل کریں گے، یعنی جنت میں جو جنتی ہوں گے ان سے سوال کریں گے کہ ہمارا انتظار کرو ہم بھی تمہاری نور سے روشنی حاصل کریں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جو اس کے اندرونی جانب سے اس میں تو رحمت ہے اور جو بیرونی جانب ہے اس طرف عذاب اور اذیت ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 178 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں نا تو یہ مہلت جو دے رہے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں، بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ اور گناہ کر لیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقوں کو، کفار کو، مشرکین کو سرکشی کرنے کے لیے جو مہلت دیتا ہے نا یہ چانس اس لیے دیتا ہے کہ وہ اور زیادہ گناہ کرے، جتنا زیادہ گناہ ہوگا عذاب اس طریقے سے دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا۔ تو عذاب دینے کے لیے گناہ میں ملوث رکھتا ہے اور مہلت دیتا ہے کہ کرتے رہو، گناہ میں ملوث رہو، ان کو چھوٹ دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے بہت سخت پکڑتا ہے، اور جب عذاب دے گا تو بہت سخت اور دردناک بھیانک عذاب بنتا ہے۔ تو منافقوں کی جو سازش تھی، جو وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں مومنوں کو، تو ان کا وبال انہیں پر جائے گا، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے اور خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ جو مذاق کرتے ہیں ان کے استہزاء کے مقابلے میں ان سے استہزاء کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ان سے مذاق کرے گا کل قیامت میں، اور ان کے دھوکہ دہی، ان کے مکر و فریب کی انہیں سزا دی جائے گی۔ اپنے جس کام کی وجہ سے یہ عذاب الہی کے مستحق قرار پائے، اس عذاب اور سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں جو لفظی طور پر ان کے کام سے مطابقت رکھتے ہیں لیکن دونوں لفظوں کے معنی میں جدا جدا ہیں۔ اس کی مثال حسب ذیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ۔ سورہ شورى آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو معاف کرے اور معاملے کی اصلاح کر لے، معافی طلب کر لے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ایک مثال میں فرماتا ہے کہ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 194 میں، بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو۔ ان دونوں آیت کے ابتدائی حصے میں
جو سیئتن اور اعتدا ہے یہ زیادتی کی ہے تو ظلم ہے، مگر دونوں کے دوسرے حصے میں آپ دیکھیں گے تو برائی یا زیادتی کا بدلہ عین عدل ہے. تو دونوں آیتوں میں الفاظ اگرچہ ایک جیسے استعمال ہوئے ہیں مگر دونوں کے معنی الگ الگ ہیں. تو قرآن مجید میں اس طرح کے جس قدر بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کا یہی مفہوم ہے، کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ لہو و لعب کے اعتبار سے مکر و فریب اور مذاق جیسے الفاظ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ مذاق نہیں اڑاتا، مکر و فریب اللہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، بلکہ اس طریقے سے سمجھایا گیا ان کو. البتہ اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ الفاظ انتقام، مقابلہ، عدل اور جزا سزا کے طور پر استعمال کیے جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا مذاق نہیں اڑائے گا بلکہ سزا دے گا اس کے بدلے. ان کی استہزاء نہیں ہوگی بلکہ وہ سزا ان کے لیے استہزاء کے طور پر ہوگی. ان کا مذاق سزا دے کر سزا اس طریقے کا ہوگا کہ پتہ چلے گا کہ ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے. سمجھ رہے؟ تو یہاں استہزاء کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے مذاق کرے گا کا مطلب کیا ہے؟ ڈائریکٹ وہ میننگ نہیں ہے. ایکچوئل ریالٹی میں وہ میننگ نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا، ایسے مشکل گھڑی ان کے لیے آئے گی جو وہ احساس کریں گے کہ ہم مومنین کو جو دھوکہ دیتے تھے، مکر و فریب کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی استہزاء کرتے تھے، آج ہمارے سامنے مومنین کے بدلے میں، مومنین کے بالمقابل میں ہمارے ساتھ استہزاء ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ مذاق کرنے کا معاملہ کیا جا رہا ہے. یہ گمان کریں گے وہ لوگ. اللہ تو دردناک عذاب دے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما اور بہت سارے صحابہ نے روایت کیا کہ وَيَمُدُّهُمْ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دیا ہے. تو امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور وہ گناہ کے کام میں ملوث ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتا ہے اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں. دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزار لینا یہ تو ان کے لیے فتنہ ہے. جس فتنہ میں وہ ملوث ہیں پھر وہ ملوث ہو کے ان کے گمراہی میں زیادتی ہوگی، وہ اور گمراہ ہوتے جائیں گے اور برائی کا کام کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تو ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ مومنون کی یہ جو آیتیں ہیں، اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہم انہیں مہلت دے کر اور انہیں ان کی سرکشی اور شرارت میں چھوڑ کر ان کے گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام میں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے. تو جیسے اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہیں لائیں گے پھر، اور ان کو چھوڑ دیں گے ان کے اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے. طغیان کے معنی کسی چیز میں حد سے بڑھ کر جانا، کسی باؤنڈری کو کراس کرنا. ایک باؤنڈری ہوتی ہے، ایک حدود ہوتا ہے، اس سے آگے بڑھ جانا، حد سے پار ہو جانا، اس کو طغیان، سرکشی کہا جاتا ہے. تو ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ العمہ کے معنی گمراہی کے. تو عربی زبان میں عمیہ فلان یعمہ عمہانا و عموہن کے الفاظ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو گمراہ ہو جائے. تو گمراہ آدمی کے لیے عمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عمہان، عموہ، یہ گمراہ آدمی کے لیے لفظ عربی میں استعمال کرتے ہیں. تو فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنے سرکشی میں مبتلا ہے اور وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، اور ان کی گمراہی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور بڑھاوا دے دیا. یعنی یہ اپنی گمراہی اور کفر میں بہکے پھر رہے ہیں، جس کی ناپاکی نے انہیں گھیر لیا ہے اور جس کی نجاست نے انہیں چاروں طرف سے ان کا احاطہ کر لیا ہے. اب یہ حیران و پریشان گمراہ ہو کر بھٹک رہے ہیں کہ اس کی ضلالت و کفر سے نکلنے کا راستہ ان کو سجھائی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں کو ہدایت سے اندھا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ نہ تو رشد و ہدایت اور بھلائی کو دیکھ نہیں سکتے اور نہ اس ہدایت کی طرف آ سکتے ہیں.
بہرحال مزید باتیں ہوتے رہیں گی. تو آج جو ہے ہم لوگ آیت نمبر 11 سے 15 کی تفسیر کی ہے. دعا رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں جو بھی منافقین کی صفات کا تذکرہ ہوا ہے اس سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں سے نفاق کی بو کو بھی ختم کر دے، نفاق دور دور تک وہ ہمارے زندگی میں نہ آئے، اس سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ جس طریقے سے بتایا گیا کہ تم لوگ اس طریقے سے ایمان لے آؤ جس طریقے سے مومنین جو صحابہ کرام تھے ان کا ایمان تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کرام کا جو پختہ ایمان تھا اسی طریقے سے ہمیں بھی اس طریقے کا پختگی کے ساتھ مومنانہ زندگی گزارنے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.